السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں نے جو آپ کے سامنے ابھی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کا ترجمہ فرماتے ہیں، مؤاخذہ تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، کہ جو لوگ لوگوں پر ناحق ظلم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر ناحق فساد پھیلاتے ہیں، اولئک لہم عذاب علیم، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں سرکشی کرے گا، جو دنیا میں سرکشی کرے گا، ظلم و زیادتی کرے گا، دوسروں کو تکلیف پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن ذلیل کرے گا، قیامت کے دن ذلیل کرے گا۔ اور جو دنیا میں تواضع اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس سے کہے گا کہ اے نیک بندے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے قریب آ جا کہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن پر آج نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ دیکھو آج کل کیا ہوتا ہے کہ آپس میں کوئی بات ہوئی، بات ہونے کے بعد اگر آپ چڑھ جڑ کے اس کو بول دیتے ہیں، اس کی منہ کی بولتی بند کر دیتے ہیں، اس کو 2-3 تھپڑ لگا دیتے ہیں، اس کی منہ کی بولتی بند کر دیتے ہیں، اگر جھگڑا لڑائی کرتے ہیں اور معاشرے میں آگے بولنے والے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کی واہ واہی کرتے ہیں، لوگ آپ کو اچھا جانتے ہیں۔ لیکن وہیں پر اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے آپ معاف کر دیں، اور اگر آپ کے کوئی خلاف ورزی کر لے پھر بھی آپ تواضع کر کے اس کی درگزر فرما دیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں یہ اس کے پاس کوئی طاقت واقت نہیں ہے، یہ کمزور ہے، بے بس ہے۔ دنیا میں لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، صرف اس 70-80 سال کی دنیا ہی میں سارا کچھ کا فیصلہ نہ کر لینا کہ اس دنیا میں جو سرکشی کر کے اوپر آ جاتا ہے، اس دنیا میں جو ظلم کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، تو اس کے بڑھنے پر، اس کے بڑھنے کو اور معاشرے میں اس کی جھوٹی عزت کی طرف نظر نہ کر، اگر تو اللہ تعالیٰ کی خاطر تواضع اختیار کرے گا، اگر تو اللہ تعالیٰ کی خاطر دوسروں کو معاف کرے گا، اگر تو اپنے حبیب کی خاطر دوسروں سے درگزر فرمائے گا اور آپس میں محبت کا رشتہ جاری رکھے گا، تو یاد رکھ کہ دنیا میں تو لوگ تمہیں کمزور سمجھیں گے، دنیا میں تو لوگ تمہیں بے بس سمجھیں گے، لیکن جب تمہیں قیامت کے دن پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی خاطرداری کرے گا کہ فرشتے بھیجیں گے تمہارے پاس، اور اس وقت وہ لوگ بھی ہوں گے جو تمہارے ساتھ تھے، ابھی کے لوگ بھی ہوں گے، اور قیامت تک جتنے لوگ آنے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لوگ جمع ہوں گے، سارے لوگوں کے سامنے کہا جائے گا کہ اے فرشتے جا اس بندے سے کہہ
کہ میرے خاطر جو دنیا میں تو نے تکلیفیں سہی ہے, لوگوں کو درگزر کیا ہے, معاف کیا ہے, اس کی وجہ سے لوگ جو تمہیں تانا دیے ہیں, تو جا اس بندے کو کہہ کہ اے بندہ, تو جو دنیا میں غم اور خوف کی حالت میں تھا, آج ہماری طرف سے خوشنودی لے کے نہ تمہارے پر کوئی خوف رہے گا نہ غم رہے گا. جو دنیا میں اتنا ہوگا آج تمہارے پر کچھ نہیں رہے گا. تو ہوتا ہے کہ بعض اوقات پولیٹکس میں بھی ایسا ہوتا ہے, سیاست میں, کہ اگر کسی کو کوئی نہیں جان رہا ہوتا ہے, وہ ایک دو کو مارتا ہے, فوراً مشہور ہو جاتا ہے. مشہور ہونے کے بعد پھر وہ اپنی ریلی کرنا اور اپنے لوگوں کو آگے بڑھانا شروع کرتے رہتا ہے, تو اس طرح سے اور زیادہ ووٹ آتے ہیں. لیکن اگر کوئی اچھا کام کرتے رہتا ہے تو اس کو لوگ زیادہ جانتے نہیں ہیں, کیونکہ اچھی چیزوں کی زیادہ وائرلٹی ہے نہیں, جلدی سے مشہور ہوتا نہیں ہے, تو لوگ اس کو ووٹ بھی نہیں دیتے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اچھا کام کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اترنگی کام کریں, کچھ نہ کچھ فساد برپا کریں, تاکہ ہماری بھی شہرت ہو اور اس طرح سے ہماری بھی عزت معاشرے میں بڑھے. اس لیے وہ بھی اس طرف آ جاتا ہے. تو اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ نہیں, اس طرح کا کام نہیں کرنا ہے. اور ایک حکایت بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں کہ اولیاء کرام میں سے ایک بہت مشہور بزرگ اور صوفی, بلکہ امام الاصفیاء و اولیاء گزرے ہیں, جن کا نام تھا ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام تھا؟ ابراہیم ادہم رضی اللہ عنہ. ان کے پاس ایک شخص آیا اور آگے کہتا ہے کہ یا سیدی, مجھ سے گناہ بہت زیادہ سرزد ہوتے ہیں, میں بہت زیادہ گناہ کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں لیکن توبہ پر قائم نہیں رہ پاتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ نیکی کروں لیکن نیکی نہیں کر پاتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ ظلم اور زیادتی سے بچوں لیکن ظلم اور زیادتی سے نہیں بچ پاتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤں اس کی اطاعت میں گزاروں, لیکن ایسا نہیں ہو پاتا ہے. کچھ نصیحت فرما دیں. تو ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی نصیحت یہ ہے کہ جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دو. کیا فرماتے ہیں کہ جب تمہیں یہ پکا لگے کہ ہم گناہ کیے بغیر نہیں رہ سکتے, اسی وقت سے جو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق اور کھانا عطا کر رہا ہے اس کھانے کو کھانا چھوڑ دو. تو وہ شخص حیرت سے کہتا ہے کہ حضور یہ کیسی نصیحت ہے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کھانا چھوڑ دیں؟ تو فرماتا ہے کہ میرے سے یہ تو پورا نہیں ہو پائے گا, جبکہ رزق دینے والا تو وہی ہے, رب عز و جل ہی ہے. میں اس کی روزی چھوڑ کر بھلا کس کی روزی کھاؤں گا؟ کھانا دینے والا تو وہی ہے. اس کائنات میں چاہے فیکٹری کے ذریعے سے آئے چاہے کھیت کے ذریعے سے آئے, فیکٹری کے ذریعے سے جو مٹیریل ہوتا ہے وہ بھی تو کسی نہ کسی شے سے بنائی جاتی ہے, وہ شے بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کیا ہوا ہے. وہ مشین کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سے بنائی گئی ہے, وہ مشین بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بنائی گئی ہے. وہ مشین بنانے والا انسان ہے, اس کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. انسان کے پاس ذہن ہے, وہ چیز بھی عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, اور کھیتوں کے ذریعے سے بھی اناج دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو ہر چیز جو بھی ہم کھاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے, تو ہم اس کا رزق کھائے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جس پروردگار کی روزی کھاتے ہو اور اسی کی نافرمانی کرتے ہو. کتنی بڑی بری بات ہے کہ جس کی کھاتے ہو اسی کی نافرمانی کرتے ہو. کہ اگر کہیں آپ کی نوکری لگتی ہے کسی کمپنی میں, ریلائنس کمپنی میں مثلا نوکری لگا, تو کمپنی والا تنخواہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اگر کمپنی والا تنخواہ دیتا ہے تو وہ کام کے بدلے میں دیتا ہے, کام کے بغیر نہیں دیتا. تو اگر یہ شخص چاہے کہ مجھے کمپنی کی طرف سے تنخواہ بھی ملتا رہے اور میں ایک دن بھی جا کر کمپنی میں کام بھی نہ کروں, تو کیا اس کو تنخواہ دی جائے گی؟ نہیں دی جائے گی. تو فرماتے ہیں دیکھو کہ دنیا کا نظام ایسا ہے کہ جو جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے, لیکن تم اللہ تعالیٰ کے کھاتے ہو لیکن گاتے شیطان کے ہو. پھر دوسری نصیحت فرماتے ہیں کہ جب گناہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ملک سے باہر نکل کے گناہ کرو.
کھانا نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ تعالیٰ کے ملک سے، اس کے وطن سے، اس کی جگہ سے باہر نکل کے گناہ کرو۔ پھر وہ آدمی عرض کرتا ہے کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرق و مغرب، شمال جنوب جہاں بھی جائیں گے وہ ساری کی ساری کائنات اسی کی بنائی ہے، تو ہم تو اس کو چھوڑ کر اس دنیا سے نکل ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ کتنی بری بات ہے کہ اللہ کے ملک میں بھی رہو، اس کا کھانا بھی کھاؤ، لیکن نافرمانی بھی اسی کی کرو۔ کتنی بری بات ہے۔ پھر تیسری نصیحت فرماتے ہیں کہ جب پختہ ارادہ گناہ کا ہو جائے تو بس اب گناہ کر ڈالنا ہی ہے۔ جب اس حد تک پہنچ جاؤ تو اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ بھی نہ دیکھ سکے، اللہ تعالیٰ بھی نہ دیکھ سکے، اتنا اپنے آپ کو چھپا لو۔ تو پھر وہ آدمی عرض کرتا ہے کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہ دیکھ سکے؟ میں جس بھی جگہ پر جاؤں گا، جہاں بھی جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کتنی بری بات ہے کہ تم اللہ کو سمیع و بصیر بھی جانتے ہو، اس کو دیکھنے اور سننے والا بھی جانتے ہو، اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ کرتے ہو۔ کتنی بری بات ہے۔ پھر چوتھی نصیحت فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائیں تو ان سے کہہ دینا کہ تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں توبہ کر لوں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، کھانا بھی نہیں چھوڑ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ملک سے بھی نہیں نکل سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے نظروں سے چھپ بھی نہیں سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے چھپ بھی نہیں سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے کام کرتے رہنا، گناہ کرتے رہنا، لیکن موت سے پہلے توبہ کر لینا۔ لیکن موت آنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، تم مرنے لگو تو ان کو بول دینا کہ رکو، ابھی موت نہیں نکالنا، میری روح نہیں نکالنا ہے، مجھے توبہ کرنے کا وقت دے دو۔ کیونکہ اسرائیل علیہ السلام جب روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو کسی سے پوچھیں گے کیا تمہیں جانا ہے اس دنیا سے یا نہیں جانا ہے؟ پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے، آئیں گے سیدھا روح نکالے ختم، اچانک موت ہو جاتی ہے۔ لیکن گناہ کی حالت میں ابراہیم بن آدم کہتے ہیں کہ اسی گناہ کی حالت میں اگر تم مر جاؤ گے تو تمہارا حشر بہت خطرناک ہوگا۔ اسی لیے جب اسرائیل علیہ السلام ملک الموت آئے تو ان سے عرض کرنا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دو تاکہ میں توبہ کر لوں۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ حضور یہ میری کیا اوقات ہے کہ میں ملک الموت کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو عرض کروں کہ مجھے وقت دے دے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شے کو، کسی بھی انسان کو اتنی مہلت دیتا نہیں ہے۔ اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور جب اس کا موت کا وقت ہوتا ہے اچانک روح نکال کے چلے جاتے ہیں، وقت اور کسی کو مہلت وہاں ملتی نہیں ہے۔ تو پھر ابراہیم بن آدم فرماتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے کہ جب تم یہ جانتے ہو کہ میں بے اختیار ہوں اور توبہ کی مہلت حاصل ہونے والی نہیں ہے، کہ جب موت آنا ہے اسی وقت چلے جانا ہے، تو جو وقت، جو لمحات ابھی ہیں اسی کو غنیمت جانو، اور ملک الموت کی تشریف آوری سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ تم توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ نصیحت فرماتے ہیں۔ پھر آگے پانچویں نصیحت فرماتے ہیں کہ جب تمہاری موت واقع ہو جائے کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ رزق کھانا بھی نہیں چھوڑ سکتے، اس دنیا سے نکل بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے نگاہ سے اوجھل بھی نہیں ہو سکتے، اسرائیل علیہ السلام کو موت کی مہلت وقت لینے کے لیے روک بھی نہیں سکتے۔ تو پھر پانچویں نصیحت یہ ہے کہ جب تمہیں موت واقع ہو جائے، تو اس دنیا سے گزر جاؤ، تو قبر میں منکر نکیر جب سوال کے لیے آئیں تو ان کو قبر سے ہٹا دینا، ان کو قبر سے، یعنی منکر نکیر کو قبر سے ہٹا دینا، بولنا جاؤ یہاں سے، ٹاٹا بائے بائے۔ عرض کی حضور یہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں انہیں کیسے ہٹا سکوں گا قبر میں؟ مجھے تو اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ میں اپنے جسم کو ہٹا سکوں، میں ملک الموت کو وہاں سے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تم میری قبر میں نہیں آؤ، یہاں سے چلے جاؤ؟ تو پھر آپ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تم منکر نکیر کو نہیں ہٹا سکتے تو ان کے سوالاتوں کے جواب کی تیاری ابھی سے کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ کیونکہ جو بھی سوالات کے جوابات وہاں دینے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ پرچہ ابھی لیک کر کے تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ سوال آنے والا ہے،
تو اس کی تیاری ابھی کیوں نہیں کر لیتے؟ منکر نکیر کو ہٹانا اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس سوالوں کے جواب کی تیاری تو تمہارے اختیار میں ہے نا، وہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر فرماتے ہیں اور آخری نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکو، تم رزق کھانا بھی نہیں چھوڑ سکتے، ملک سے نکل بھی نہیں سکتے، نگاہوں سے اوجھل بھی نہیں ہو سکتے ہیں، اور اسرائیل علیہ السلام کو موت سے پہلے مہلت بھی نہیں مانگ سکتے ہیں توبہ کی، منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا سکتے ہو، اور گناہ تم کرتے رہنا چاہتے ہو، تو پھر آخری نصیحت سن لو کہ اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنایا جائے، اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنایا جائے تو کہہ دینا اللہ تعالیٰ کو کہ میں نہیں جاؤں گا۔ کیا کہنا؟ اللہ تعالیٰ کو کہہ دینا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ پھر وہ آدمی حیران ہو کے عرض کرتا ہے کہ حضور وہاں تو گناہ گار کو نہ کہنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا اور گناہ گاروں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، میں کیسے اللہ تعالیٰ کو منع کر سکتا ہوں؟ تو پھر فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی روزی کھانے سے بھی باز نہیں آتے، اس کے ملک سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، اس کی نگاہوں سے بچ بھی نہیں سکتے، منکر نکیر کو ہٹا بھی نہیں سکتے، اور اگر جہنم کا حکم سنا دیا جائے تو اسے بھی نہیں ٹال سکتے ہو، تو اتنا سارا کچھ کام نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی کام کیوں نہیں کر لیتے کہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دو، گناہ کرنا ہی چھوڑ دو۔ اگر گناہ کرو گے تو یہ سارے کام کر لو، اگر یہ سارے کام نہیں کر پاؤ گے تو ایک کام ہے جو بہت ہی آسان ہے، گناہ چھوڑ دو۔ جب گناہ چھوڑ دو گے تو یہ ساری چیزوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو اس شخص پر حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو انداز ہوتا ہے سمجھانے کا، اور یہ جو طریقہ ہوتا ہے، اور خود بھی اللہ کے ولی ہیں اور ان کی صحبت میں آ کے کر رہے ہیں، تو ان کی نگاہ جو ہوتی ہے اتنا اثر کرتا ہے آپ پر کہ وہ شخص اسی وقت زار و قطار رونے لگتا ہے، اور اسی وقت اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر کر مرتے دم تک اس پر قائم رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بندوں میں شامل کرے جو اس دنیا میں جانے سے پہلے سچی توبہ کر لیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نصیحت پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر مرتے دم تک ہمیں اپنی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔